السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو کچھ تو خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو نے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ بھی آنے والا ہے۔ اور فرمایا، اپنے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بات کرتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بس پھر استغفار کیا اور ممبر پر سے نیچے اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں میں مصروف رہے، اور بعض لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض تو کہنے لگے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت آنے کا انتظار کر۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت آنے کا انتظار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پاؤں کو صحیح سے دھونے کے بجائے ہم یوں ہی دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو، ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 2 سے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز میں یہ پکارا۔